अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आपके साथ डेली मेरी मुलाकात होती है 7 डेज़ इन अ वीक, और इस डेली मुलाकात में डेली मेरे प्रोग्राम का एक नया अंदाज़ जो है होता है, और कोशिश भी यही होती है कि हम आपके लिए जो है वो कुछ स्पेसिफ़िक जो डेज़ हैं उनके हवाले से भी प्रोग्राम करें, क्योंकि आज जैसे आपको पता है कि एक स्पेशल डे है, चाइल्ड लेबर डे, और हमेशा हर साल 12 जून को जो है वो ये चाइल्ड लेबर डे जो है वो मनाया जाता है। हम ये दिन मनाते तो हैं, लेकिन हम इस दिन के लिए काम कितना करते हैं। हम उन चाइल्ड लेबर्स के लिए जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, मासूम हाथ जिनकी पढ़ने की उम्र है, जब उनको काम पे लगा देते हैं तो हम उनके लिए कर क्या रहे हैं, हमने उनके लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या प्लान की हैं, क्या प्रॉपर तरीके से जो है वो हम उनकी साइकोलॉजी को समझ पाए हैं, उनकी साइकी क्या बन जाती है। एक छोटी उम्र में काम जो कर रहा होता है बच्चा, जब वो बड़ी उम्र तक पहुँचता है, अपनी ग्रोइंग एज जो है वो क्रॉस करता है, तो क्या वो माशरे के लिए जो है वो एक अच्छा शहरी साबित हो सकता है, जबकि उसके पढ़ने लिखने की जो उम्र है वो उस काम में ज़ाया हो जाती है, जिस काम में उसके माँ बाप उसको सिर्फ पैसों के लिए लगा देते हैं। आज अगर हम अपने माशरे में देखें तो जगह जगह हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं, ऐसे मासूम लोग नज़र आते हैं जो अपने मासूम बच्चों को, मासूम ही कहूँगी मैं ऐसे लोगों को, कि जो मासूम बच्चों को जो है वो काम पे लगा देते हैं, क्योंकि अगर कोई सख्त किस्म का मैं जुमला इस्तेमाल करूँ तो वो बहुत बड़ा जुमला हो जाएगा। इस वजह से मैं इनको मासूम की कैटेगरी में लेके आऊँगी कि ऐसे मासूम वालिदैन कि जिनको पता है कि उनके बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है और ख़ुद वो किसी काबिल नहीं कि काम नहीं कर सकते, घर का ख़र्चा चलाने के लिए कोई जवान बेटियां घर में बैठी हैं तो उनकी शादियों के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है वो कभी मैकेनिक बना दिया जाता है, कभी उनको जो है वो किसी और काम पे, और कभी कभी उनको भीख मंगवाई जाती है। भीख मांगने का एक सेटअप जो पाकिस्तान में आप हर सिग्नल पर देखते हैं। आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे इतने ट्रेंड हैं कि जब वो आपके शीशे के पास आते हैं तो ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं आपको कि उन्होंने वो रटे हुए होते हैं, उनको याद करवाए होते हैं, और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रॉपर तरीके से जो है वो बच्चे को भीख मांगने की प्रैक्टिस करवाई गई है। आज चाइल्ड लेबर डे है, हम हर साल ये डे मनाते हैं। इतने साल गुजर गए पाकिस्तान को बने हुए, आज तक हमने अपने इन चाइल्ड लेबर्स के लिए क्या काम किया। रोज़ ब रोज़ यहाँ पे इजाफा होता जा रहा है, रोज़ ब रोज़ जो है वो ये चाइल्ड लेबर जो है वो और ज़्यादा पनपती जा रही है। बजाय कि हम बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाते, हमने उन मासूम हाथों से जो है वो बड़े बड़े काम लेने शुरू कर दिए। तो एक छोटे बच्चे पर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। एक मासूम बच्चा, ये तो सभी शो कर लेते हैं कि चाइल्ड लेबर पर जो है वो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन उस बच्चे की साइकोलॉजी कौन समझेगा कि वो बच्चा जब माशरे में पनपता है, बड़ा होता है, उसे मेहनत करने की आदत तो पड़ ही जाती है, लेकिन अगर उसे मांगने की आदत पड़ गई है, उसे छोटी उम्र में काम करने की आदत पड़ गई है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए और उसकी साइकी कैसे सेट हो जाती है। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी पर और जानेंगे ऐसे चाइल्ड लेबर्स की साइकोलॉजी के हवाले से। इसीलिए जो है वो मैं ख़ुद तो माहिर नफ्सियात यहाँ पर मौजूद ही हूँ, लेकिन मेरे साथ एक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, जो मेरे साथ मिलकर जो है वो इस पर तज्ज़िया भी देंगी, बताएंगी भी। उनका माशाल्लाह 15-20 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है, मुझसे सीनियर हैं, और इस हवाले से जो है वो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनका इसमें एक्सपीरियंस भी है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी करती हैं, तो आज हम उनसे जो है वो चाइल्ड लेबर के हवाले से पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयशा सरवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा, आप ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ नबीहा, आपका क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आज एक बड़ा दिन है, माने तो बड़ा दिन है, और अगर आप जो है वो देखें तो हमने हमेशा से जो है वो मेरे प्रोग्राम की कोशिश होती है कि मैं सोशल इश्यूज़ को उठाऊं, सोशल इश्यूज़ पे प्रोग्राम करूं, काम करूं। आज तो हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। इस चाइल्ड लेबर के लिए ना तो हमने काम किया, ना इनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की। तो मैं आपसे कहूँगी आयशा कि आप अगर बात करेंगी इस चाइल्ड लेबर के हवाले से तो कैसे स्टार्ट करेंगे, आप बताइए। आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। जी नबीहा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड लेबर, हमारे यहाँ 40 मिलियन बच्चों में से तकरीबन आधे बच्चे एग्जैक्टली चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व। ऐसे ही इसके पीछे इतनी रीज़न्स हैं कि हम एक रीज़न देखते हैं, फिर दूसरी रीज़न देखते हैं, तीसरी देखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद कहीं पे हुकूमत का कसूर है, कहीं पे हमारा अपना कसूर है, कहीं पे पॉवर्टी है, कहीं पे जो हमारी जो जॉबलेस होना, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स मिल के जो सोशल फैक्टर्स हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकिंग हैं, ये सारे मिलके इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों को धकेलते हैं, मासूम बच्चों को। जिम्मेदार है ना, सब जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है।
हम इन बच्चों को फोर्स्ड लेबर में डाल देते हैं सिर्फ इसलिए कि घर का खर्चा चलाना है। माँ बाप नखट्टू हैं, अमूमन बाप नशई है तो वो सोचता है कि मेरे नशा करता है तो वो कहता है कि 4-5 बच्चे हैं, इनको या कोई ले जाए या मैं इनको कहीं इवन बच्चे आज चाइल्ड लेबर के दिन में ये बात कहते हुए मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है आयशा कि यहाँ पे बेच देते हैं अपने बच्चों को। एग्जैक्टली चाइल्ड देखिए बच्चों को बेचना और अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही तो फिर एक और दिल खराश वाक़या होता है कि जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को भूख के डर से नहर में फेंक देते हैं, कत्ल कर देते हैं। ये कत्ल करना बच्चों को या बच्चों को फोर्स लेबर में डाल देना, ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। बच्चों की मासूमियत भी ख़त्म हो जाती है, बच्चों के सारे हकूक़ भी ख़त्म हो जाते हैं जिस वक्त वो एंटर होते हैं एक नई दुनिया में जहाँ पे उनको पता चलता है कि वो मासूम फूल जिन्होंने किताबें पकड़नी थी और चाहने के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किताब नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनके हालात ऐसे नहीं हैं, उनके हालात उनको इजाज़त नहीं देते। बिल्कुल सही। अब हालात जो हैं वो आप देखें कि एजुकेशन अगर माँ बाप थोड़े से वेल ऑफ हैं, थोड़े से वो खाते पीते हैं या वो कोशिश कर भी लेते हैं तो वो किस हद तक करेंगे कि शायद वो बच्चा 4th 5th तक चला जाएगा, 7th तक चला, मैट्रिक कर लेगा। ऐसे भी है, लेकिन मैट्रिक एग्जैक्टली मैट्रिक के बाद 14-15 साल का बच्चा फिर वहाँ पे रेडी वाले के साथ ही खड़ा होकर रेडी चला रहा होता है। एक लेबर का एक जो है वो पेरेंट्स की सपोर्ट करने के लिए। फिर लेबर की जो टाइप्स हैं आप देखें, फोर्स लेबर किस तरह की, एक तो माँ बाप फोर्स करते हैं, दूसरा जो बच्चे अगवा हो जाते हैं उनको फोर्स वो भी फोर्स लेबर। फिर तीसरी एक और चीज़ है कि जहाँ पे बच्चा घर से भाग जाता है अपने हालात को देखते हुए, माँ बाप मारते हैं, बहन भाइयों के साथ लड़ाई हो गई, वो किसी के हाथ लगता है, वो जहाँ पे जाता है वहाँ पे भी उससे काम लिया जाता है और अगर वो किसी के हाथ ना भी लगे तो भी उसने खाने पीने के लिए सड़कों पे या भीख मांगेगा या वो उन लोगों के हाथ चढ़ेगा जो नशा बेचते हैं या नशा करते हैं। तो एंड रिजल्ट इन बच्चों का, लड़कों का स्पेशली, वो नशे की आदत। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ सबसे बड़ा कसूर उन वालिदैन का नहीं है जिन्होंने वो उन बच्चों को पैदा किया। अगर उनके पास इतने सोर्सेज ही नहीं थे, वो बच्चों को इस दुनिया में लेकर आए, तो अब क्या वो बच्चे जो है वो उनकी कमाई का जो है वो जरिया बन जाते हैं बचपन में, जो उनके पढ़ने लिखने की उम्र है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो पढ़ाई जो है वो दी जा रही है, इस टाइम किताबें भी फ्री दी जा रही हैं, हर चीज़ फ्री में जो है वो मिल रही है। तो क्यों वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला नहीं करवाते कि वो कुछ पढ़ लिख लें, किसी काबिल हो जाएं, बजाय कि वो उसने स्कूल भेजने पे वो कहते हैं जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को जो है वो तालीम दी जा रही है, तो उस पर कंसंट्रेशन क्यों नहीं करते? पता क्या है मजे की बात है कि खुद पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट तो सिर्फ तालीम दे रही है ना, पैसा कहाँ से आएगा? भाई यही बात है कि उनके घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे? अगर बच्चा, ये तो उस बच्चे की जिंदगी खराब करने वाली बात हो गई कि आपने ये सोच रखे, एक थॉट है ना जो इंसान को चेंज कर देती है। हम अगर अपनी जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थॉट ही है जो इंसान को कामयाब कर देती है, ये थॉट ही है जो इंसान को जो है वो गिरा देती है। तो ये उठने और गिरने वाला जो प्रोसेस है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? बेशक नबीहा, थॉट इंसान को उठाती है और थॉट ही इंसान को गिराती है, लेकिन उस थॉट के पीछे जो मोटिव हैं, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जब वो ही पूरी नहीं हो रही, जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी हो रही, जब आपकी खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, तो आप उस बच्चे को तालीम दे के क्या करेंगे? जब पेरेंट्स की थॉट ये होगी कि हमारे घर में रोटी भी नहीं है, हमारे घर में यहाँ से कहीं अगर हम बीमार हो गए हैं तो हमारे यहाँ मेडिसिन भी नहीं है, हम इतना सा भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम किसी बच्चे को दवाई खिला दें, अगर ये खुद भी बीमार हो गया तो हम इस बच्चे की मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। तो जब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फिर आप उसको 2 बजे तक स्कूल भेज के उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और लेबर जो है वो फुल डे भी नहीं है, कभी कभी हाफ डे लेबर भी होती है। ये बच्चे स्कूल से आने के बाद भी मुख्तलिफ मंडियों में, मुख्तलिफ शॉप्स पे, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहे सिर्फ काम कर रहे हैं, इनके साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या हैं? देखें, इनका साइकोलॉजिकल पॉइंट सबसे बड़ी बात ये कि एक चीज़ से तो ये महरूम हो गए जिसका नाम तालीम। बिल्कुल ठीक। जब इनके पास शऊर नहीं है तो फिर किसी भी किस्म की जो इनकी जो मॉरल ट्रेनिंग है वो मुमकिन ही नहीं। सोचने समझने की अच्छी सलाहियत हो गई खत्म। ये सोचने की सलाहियत से महरूम है बच्चे। इनकी मॉरल ट्रेनिंग किसी सूरत में भी नहीं हो रही, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो जिस तरफ लगा रहा है ये उसी तरफ चल रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। लगाने दुनिया में जो है वो चाइल्ड लेबर का जो है वो डे बनाया जा रहा है आज, और स्पेशली आज हर जगह के वो बच्चे जिनको इस लेबर में शामिल कर दिया जाता है,
کام کے معاملے میں لگا دیا جاتا ہے, چھوٹے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا, ان کے سوچنے سمجھنے اور شعور کے جو لیولز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کون جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ایک پتلی تماشا دیکھا آپ نے کہ جو ہے وہ پتلیوں کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ نچایا جا رہا ہوتا ہے, یہ بالکل ویسے ہی بچے بن جاتے ہیں, کیونکہ جو ان کا سربراہ ہوتا ہے, جو ان پہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ باپ ہو, ماں ہو, یا وہ بندہ ہو جو جس نے انہیں کام پہ لگایا ہے, وہ اس کی سوچ سے چلتے ہیں. اب اس کی سوچ کیسی ہے, اسی لیے معاشرے میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بے تحاشا پھیل چکی ہے, کیونکہ ہم نے تعلیمی یافتہ بچے دینے بند کر دیے ہیں, ہم صرف چائلڈ لیبر دے رہے ہیں اس وقت میں, اور ہم جو ہے وہی اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارے ملک کا جو ہے وہ المیہ اس ٹائم جو ہے بنتا جا رہا ہے. اس پر کیسے کنٹرول ہوگا؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو جو آپ نے بات کہی کہ جو ان کا سربراہ بن چکا ہے, بالکل یہ ایگزیکٹلی اس کو فالو بھی کریں گے, اس کی مرضی کے مطابق بھی چلیں گے. یہ بچے چوریاں بھی کرتے ہیں, یہ بچے جھوٹ بھی بولتے ہیں, یہ بچے ضدی بھی بہت ہیں, پھر اس کے بعد مار بھی کھاتے ہیں کیونکہ کہنا نہیں مان رہے. وہ مطلب ان کی جو مورل ٹریننگ والا پارٹ تھا وہ تو نکل گیا, ختم ہو گیا. اس کے علاوہ پھر یہ بچے کاپی کرتے ہیں, جس ماحول میں رہتے ہیں, جس ماحول کو دیکھتے ہیں, وہ ماحول ان کے گھروں سے بہت مختلف ہے. ان کے گھروں میں کھانا نہیں ہے, جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ اچھا کھانا بھی ہے, اچھا ماحول بھی ہے, اے سی والا روم بھی ہے, وہاں پہ یہ ایزی کمفرٹیبل بھی فیل کرتے ہیں. کبھی کبھی بچے وہاں سے جانا بھی نہیں چاہتے, نکلنا بھی نہیں چاہتے, ان کو یاد آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بہتر ہے ہم یہیں پہ رہیں. تعلیم ان کے پاس نہیں ہے, اس لیے کام کرنا ان کی مجبوری ہے, ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اگر یہ ہنر بھی نہیں ہوگا تو یہ 16 سال 18 سال کی عمر کے بعد کسی بھی کام کے لائق نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اتنے لوگ ابھی چیریٹی کرتے ہیں پاکستان میں, اتنے لوگ چیریٹی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی سارے مل کر ان بچوں کی قسمت نہیں بدل پاتے. دیکھیے, لوگ چیریٹی کریں چاہے اس سے دگنی بھی کر لیں تو بھی ان بچوں کی قسمت نہیں بدل سکتے. یہ کام حکومت کا ہے, یہ کام حکومتی سطح پہ پالیسی میکنگ کا ہے, اور جو پالیسیز بنتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کا ہے. جب ہم قانون بناتے ہیں, قانون بن جاتے ہیں, پھر ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی بنا دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے پاس ان بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے, اور اس کی ریزن صرف اور صرف غربت ہے, اس کی ریزن بے روزگاری ہے. اگر آپ کے پاس روزگار ہے, اگر آپ کے پاس پاورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, تو کہاں جائیں گے یہ بچے؟ یہ سارے بچے سکولز میں جائیں گے, یہ سارے بچے ڈاکٹر اور انجینئرز بن کے نکلیں گے. لیکن ہم ان کو ڈاکٹر اور انجینئرز بنا کے بھی اگر ہم بنا رہے ہیں بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر, کئی دفعہ ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں, غریب گھروں کے ماں باپ ہیں, وہ انتہائی محنت کے بعد ایک بچے کو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں یا انجینئر بنا لیتے ہیں. اس انجینئر کے پاس ایک ہی سکل ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے, وہ لیس دین وائٹ کالر جاب وہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کو کام محنت کی عادت نہیں ہے, لیکن اس کے پاس جاب نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ صحیح بات ہے, بالکل. تو تصویر کے دونوں رخ ہیں. ان بچوں کے پاس اگر کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, تو ان کے پاس ہنر آ رہا ہے, اور اگر ایجوکیشن آ رہی ہے تو ہنر نہیں آ رہا. ہم بچوں کو ہنر کیوں نہیں سکھاتے, ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ ہم سارے بچوں کو کمیونٹی ورک پہ لگائیں, ہم اپنے بچوں کو, جو ویل آف فیملیز کے بچے, یہ حکومت کا پلان ہوگا جو حکومت بنائے گی. حکومت فورس کرے گی لوگوں کو کہ سارے سکولز میں سارے بچے کمیونٹی ورک کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے لیبر میں اور کمیونٹی ورک میں کیا ڈفرینس ہے. اچھا, میں نے وہی بات کی نا, کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اتنے سالوں میں اگر ہم چائلڈ لیبر کے لیے جو ہے وہ ذرا سا ہل بھی نہیں پائے, تو آگے ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ معاملات اور حالات جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے؟ ہمیشہ پازیٹیو رہنا بہت اچھی بات ہوتی ہے, لیکن شیر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینا اچھی بات نہیں ہوتی کہ وہ مجھے کھائے گا نہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. آج جس چائلڈ لیبر پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ چائلڈ لیبرز ہیں جن کو ان کے والدین حکومت نے مہنگائی کو کم کرنا ہے, وہ مہنگائی کم نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے ہمیں روز جو ہے وہ بچہ ملتا ہے سڑک کے اوپر جو بھیک مانگ رہا ہے, روز ایک معصوم بچہ جو ہے وہ ہاتھوں میں کتابیں پکڑے وہ بیچ رہا ہے, روز ایک وہ معصوم بچہ جو اسکول نہیں جا پاتا وہ پھول بیچ رہا ہے, روز ایک معصوم بچہ جو ہے وہ اپنے گھر سے یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ آج مجھے گھر, اس کی سوچیں ختم ہو گئیں. اس نے کیا اپنی سوچ جو ہے وہ ٹھان لی ہے کہ روز مجھے 200-300 روپیہ گھر لے کے جانا ہے, تو 500-1000 روپے کی سوچ جو ہے وہ اب 200-300 میں تو کچھ نہیں آتا. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ 300 روپے میں ایک آدمی جو ہے وہ اچھا کھانا بھی نہیں کھا سکتا. کبھی ایک ٹائم تھا کہ 100 روپے میں اچھا کھانا مل جاتا تھا, آج 300 میں بھی نہیں ملتا.
تو پھر آپ جو ہے اس مہنگائی کے دور میں کیا بچوں کی لیبر ڈے منائیں اور کیا آپ جو ہے وہ یہ سوچیں کہ اس وقت میں ہم اپنے بچوں کو جو ایک شاندار مستقبل دے سکتے ہیں. وہ بچے جو پڑھتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں, اب اگر ہم ان کی سائیکالوجی کی بات کر لیں تو وہاں پر آپ کیا پوائنٹ ریز کرتی ہیں؟ دیکھیں, جو بچے کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس شعور بھی ہے اور ان کے پاس تعلیم بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے بچے معاشرے میں سروائیو کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں, سروائیو کرتے ہیں, بہت اچھے سے کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت ایگزامپلز ہیں ایسے بچوں کی. ان میں چھوٹے چھوٹے ایشوز آ سکتے ہیں, صرف اور صرف ان کی جو تھوڑی سی جو ڈیپریویشن کا احساس ہے یا اپنے پاسٹ کا جو احساس ہے وہ ان میں تھوڑا تھوڑا رہتا ہے, کسی وقت پہ جا کے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ بچے مسئلہ نہیں ہیں جو پڑھ چکے ہیں اور معاشرے کا ایک معاشرے میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں, وہ بچے ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ صرف وہ بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, ان میں بھی کانفیڈنس لیول نہیں ہے, ان میں کانفیڈنس لیول کی کمی ہوتی ہے. اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے درمیان میں کھڑا کرتے ہوئے یا وہاں سٹینڈ کرتے ہوئے ایک ان کے اندر جو ہے وہ فیلنگ ہے, محرومی کا احساس وہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن ویل گرومڈ نہیں ہو رہے. ان کی گرومنگ کے لیے وہ لوگ نہیں ہیں جو انہیں یہ بتا سکیں کہ بیٹا اگر آپ محنت بھی کر رہے ہو, آپ پڑھ بھی رہے ہو, تو پھر بھی آپ کو معاشرے میں ایک بڑا اچھا انسان بن کے سامنے نکلنا ہے اور ڈٹرمینیشن اور پاور کے ساتھ نکلنا ہے. کوئی بات نہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے, لوگ پڑھتے بھی ہیں, محنت بھی کرتے ہیں. میں بہت چھوٹی تھی, میں نے اپنی جو ہے وہ پڑھا بھی, محنت بھی کی, بچوں کو بھی پڑھایا. اب آپ یہ دیکھیں 8 کلاس کا بچہ جو ہے وہ بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے, ساتھ خود بھی کر رہا ہے. تو یہ وہ محنت تھی جو کی, اور آج اس محنت کا پھل جو ہے وہ ہم کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ ڈٹرمینیشن, وہ ایک کانفیڈنس لیول جو ہے آپ کے اندر آپ کے والدین پیدا کرتے ہیں. یہ میری والدین سے ریکویسٹ ہے آج کے پروگرام کے تھرو کہ چائلڈ لیبر ڈے پہ آپ ان بچوں کو پیسے کمانے نہ سکھائیں, بلکہ ان کو معاشرے میں ایک اچھا شہری بنا کر نکالیں, ان کا مائنڈ سیٹ کریں, ان کو آپ بیک اپ کریں, ان کی غلطیاں نہیں بلکہ ان کی اچھائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے شکر گزار بھی رہیں اور انہیں معاشرے کے لیے اچھا شہری بنائیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں جو آج لوگ آ رہے ہیں نا, وہ موبائل فون والے لوگ ہیں. موبائل فون پہ کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا, معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے, یہ وہی چائلڈ لیبر ہے جو بچپن میں سے بڑی ہوتی ہے, بڑے ہو کر جوان ہوتے ہیں اور پھر ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے. آج جو ہمیں زیادتی کیسز نظر آ رہے ہیں, آج جو ہمیں اتنے معاملات خراب نظر آ رہے ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ یہ بچپن سے یہ چیز جو ہے وہ گرومڈ ہوتی ہے. صحیح یا غلط 2 ہی راستے ہیں, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں عائشہ کہ دو راستے ہیں, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یا تو آپ صحیح راستے پہ لگ جاتے ہیں یا غلط راستے پہ لگ جاتے ہیں. اور یہ وہ سارے وہ بچے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا پڑھے لکھے ہونے کے بعد بھی انہیں شعور نہیں ہے, یہی وہ نیگیٹیوٹی ہے جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے. کوئی اس سے اتفاق کرے تو کرے, نہ کرے تو نہ کرے, لیکن یہ میں نے جو اپنے اسٹڈیز سے نچوڑ نکالا, جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے نچوڑ نکالا, وہ یہی سب کچھ ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس میں؟ بالکل نبیہہ, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اگر 8ویں کا بچہ خود پڑھ بھی رہا ہے اور اپنے اور بچوں کو پڑھا بھی رہا ہے, تو یہ وہ ڈفرینس ہے جو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو کمیونٹی ورک اور لیبر میں ڈفرینس تو بتائیں. ہاں بالکل. کمیونٹی ورک آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے اور لیبر آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے, وہ آپ بتائیے. آپ کا بچہ اگر گھر پہ برتن دھوئے تو وہ مصیبت ہے, اگر کسی اور کا بچہ دھوئے تو وہ ٹھیک ہے, اٹس فائن. میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ چھوٹے بچوں کو گھر پہ کام کے لیے رکھیں. آپ اپنے بچے کو بھی بتائیے کہ گھر پہ کام کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو کسی وقت ڈش واشنگ کرنی پڑتی ہے تو وہ کیسے ہوگی, اگر آپ کو موپ کرنا پڑتا ہے تو کیسے ہوگا, وہ آپ اپنے بچے کو بھی بتائیں, تاکہ دونوں میں جو وہ ایک ڈفرینس ہے نا, جو ایک بچہ جو محرومی کے احساس کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے, وہ اس کو فیل ہو کہ نہیں اور بچے بھی کام کرتے ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں, اور سب بچے اسی طرح کام کرتے ہیں. یہ احساس محرومی انسان کے ساتھ بہت بری طرح جڑ جاتی ہے. دوسری چیز کہ جو بچے کسی بھی قسم کی لیبر میں انوالو ہیں, وہ بچے ہمیشہ ایک محرومی کے احساس کے ساتھ جس وقت جوان ہوتے ہیں, تو جو ان کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں, پیسہ ہوتا ہے, وہ چیز کار ہوتی ہے جو کسی اچھے گھر میں وہ دیکھ کے آئے ہیں, آسائشیں ہوتی ہیں. ان آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے چوریاں, ڈاکے ڈالنا, ریپ کرنا, کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا, کسی بھی طرح کی مائنڈ سیٹ ہو گیا نا. بالکل, وہ مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے ان کا. وہ ایک ویکنس جو بچپن سے ڈیولپ ہو چکی ہے, یہی بچے یہ سب کچھ بڑے ہو کے کر رہے ہیں. آپ ان کی ہسٹریاں چیک کر لیں,
میں پورے جو ہے وہ یہاں پر پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ان پہ بہت ریسرچ کی ہے. چائلڈ لیبرز پہ, اسٹریٹ چلڈرنس پہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے, اور میں نے جو ان کو کنکلوڈ کیا, کیونکہ ایک ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ رسپانسبلٹیز بھی تو بنتی ہیں. صرف ٹی وی پہ بیٹھنا, پروگرام کرنا رسپانسبلٹی نہیں ہے, خود جا کے ان چیزوں کو دیکھنا, پرکھنا, لوگوں کی سائیکی کو سمجھنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے, ہر ڈاکٹر کے اندر ہونی چاہیے, ہر ایک ماہر نفسیات کے اندر ہونی چاہیے. اور جب ہم ان چکروں میں پڑھتے ہیں, ان کاموں میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ میں اپنا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ معاشرے میں آج جو بے روی ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار وہ ماں باپ ہیں جو بچوں کو چھوٹی عمر میں کام پہ لگا دیتے ہیں. کسی جو ہے وہ دودھ والے کی دکان پہ لگا دیا, کسی الیکٹریشین کے پاس جو ہے وہ بھیج دیا. اب وہ الیکٹریشین اس کو کیا سکھائے گا؟ تمیز سکھائے گا؟ نہیں, وہ اس کو توڑ جوڑ سکھا دے گا, وہ تار کو جوڑنا توڑنا سکھا دے گا, لیکن وہ اس کو وہ ادب و لحاظ نہیں سکھائے گا اگر وہ خود پڑھا لکھا نہیں ہوگا. تو یہ چین بن جاتی ہے, اور آج ہمارے معاشرے میں یہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کی ایک چین بن گئی ہے, جو معاشرے میں بے روی جو ہے وہ آن ہو چکی ہے, کیونکہ شعور ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جو دیکھا وہ کر دیا کہ یہی صحیح ہے, چوری کر لی, ڈکیتی کر لی, فلاں کا حق چھین لیا, فلاں کھا کیوں رہا ہے اس کے منہ سے نوالا چھین لیا. یہ چیزیں ہمیں لیکن نبیہا صرف تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں آپ بکس پڑھ لیں, جتنی مرضی پڑھ لیں, آپ 16 سال کی تعلیم لیں, 18 سال کی لیں, 20-25 جتنے سال مرضی, لیکن اگر آپ کے پاس آپ کی جو گرومنگ ہے اور آپ کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس لیول کی ہے کہ آپ دوسرے بچے کو یا اپنے ساتھ رہنے والے کو فائدہ نہیں دے سکے, تو آپ کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے پڑھے لکھوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو اپنی تعلیم سے نہ خود فائدہ اٹھا سکیں نہ کسی اور کو فائدہ دے سکیں. بالکل صحیح بات. پرسنالٹی گرومنگ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم ہمیشہ اگنور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, یا ہم اگر جاب کر رہے ہیں, ہر انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں پرفیکٹ ہوں. یس, ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں, اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا بہت کمزور ہے اور میرا حق ہے کہ میں دوسرے کے اوپر حکومت کروں. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. آپ دوسرے کو بھی چانس دے, وہ بھی بولے, وہ بھی دیکھے, اس کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں صرف تعلیم پہ زور دیا جا رہا ہے, تربیت پہ زور نہیں دیا جا رہا. من حیث القوم ہم تربیت کے فقدان کا شکار ہیں. ہماری حکومت ہمیں زور دے کے پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن سب چیزیں دے رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, لیکن جب تک ہم لوگوں کو شعور نہیں دیں گے, اویئرنیس نہیں دیں گے ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں. حقوق کے ساتھ ساتھ فرض کا جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ حقوق کا عموماً لوگوں کو حقوق کا پتہ ہے اور فرائض کا نہیں پتہ. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے ایسے پروگرام ڈیولپ کریں. ہم سب جو ورکنگ ویمن ہیں یا جو ورکنگ پیپل ہیں ان سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے ایسے پروگرام بنائیں, ایسی چیزیں کریں کہ جہاں پہ ان بچوں کو بتایا جا سکے کہ آپ جو کام کر رہے ہو اپنی کسی بھی مجبوری کے تحت, وہ اتنی بھی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا کر سکتے ہو, آپ زندگی میں آگے کیسے جاؤ گے. جو بچے گھروں پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے, جنہوں نے بچوں کو رکھا یا جنہوں نے بچوں کو اچھا کھلایا پلایا اور ان کے جو ویجز دیتے ہیں ان کی تمام جو ہے وہ معاملات دیکھتے ہیں, وہ اچھی بات ہے. پلیز ان کی تربیت کا بھی اہتمام کریں, ان کو اپنا ایک پارٹ آف دا فیملی سمجھ کے ان بچوں کو بتائیں کہ چوری کیا چیز ہوتی ہے, ان بچوں کو بتائیں کہ بدتمیزی کیا چیز ہوتی ہے, اور ان بچوں کو بتائیں کہ آپ نے زندگی میں جس وقت موو آن کریں گے, جب آپ کی شادیاں ہو جائیں گی, جب آپ لوگوں کے ماحول چینج ہو جائیں گے. اپنے بچے کو تو تمیز سکھاتے ہیں, لیکن اپنے بچے کی جو ہے کیئر کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے جو بچہ ہم گھر میں ملازم رکھتے ہیں اس کو تمیز سکھانا نہیں, ہم جو ہے سمجھتے ہیں اس کو ہم ڈانٹتے ہیں, اس کو ہم تھپڑ مارتے ہیں, اپنے بچے کے سامنے ایسا کرتے ہیں اور پھر بچے بھی اس کو مارتے ہیں. یہ تشدد کے واقعات آج جتنے رپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں, آج سے پہلے شاید اتنے تشدد کے واقعات نہیں آتے تھے. آئے دن کوئی نہ کوئی بچی کو جلا دیتے ہیں, کبھی مالکن نے یہ کر دیا, جو ہے مالک نے یہ کر دیا, بچوں نے یہ کر دیا. مختلف فیملیز کے پاس جاتے ہیں بچے, مختلف کرمنل مائنڈز ہوتے ہیں, تو جو کرمنل مائنڈز ہیں جن کی سائیکی کرمنل ہے وہ بچوں کے ساتھ ظلم اس طرح کے کرتے ہیں. ادروائز یہ بچے جگہ جگہ کا پانی پی کے سٹبن ہو جاتے ہیں,
अच्छा, वैसे जिसको कोई भी हो, हम आम लैंग्वेज में आप क्या जिसको कहती हैं कहेंगे आयशा? जिद्दी। आप भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं भी जो है वो एक जो है हमारी नफ्सियात हूँ, मुझे पता है इस चीज़ का, आप भी बेहतर जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन हमारी आवाम जो सामने बैठी है वो सब शायद उस नफ्सियात को नहीं समझ सकते, इसीलिए बच्चों पर जुल्म और तशद्दुद के वाक़यात जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि हम उस बच्चे की नफ्सियात को नहीं समझ रहे जो बच्चा हमारे पास काम करने के लिए आया है। वो मासूम बच्चा जो हमारे बच्चे की ही उम्र का है, उसको हम वो कपड़े, वो खाना, वो चीज़ नहीं देते जो हम अपने बच्चे के लिए जो है पसंद करते हैं, जबकि हमारे नबी पाक का तो हुक्म यह है कि अपने लिए जो पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, तभी तुम जो है वो इस चीज़ से निकल सकोगे। तो आप क्या समझती हैं कि आज हम बच्चों को वो मुकाम दे पा रहे हैं? आज तो हम बच्चों पे तशद्दुद के वाक़यात जो है वो नज़र आते हैं सामने, वालिदैन जो है वो बेचारे मरते पीटते बाद में जो है वो, अच्छा ये वालिदैन की भी तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब यहाँ पे हुकूमत नहीं आती, यहाँ पे वालिदैन की जिम्मेदारी आती है कि जिस बच्चे को किसी के घर छोड़ दिया उसकी खैर खबर भी तो लेते रहे, उसको देखते भी तो रहे, पूछते भी तो रहे कि बच्चा आपका ठीक है, सही है। जब कोई तशद्दुद का वाक़या होता है तो सारे सामने आ जाते हैं। नबीहा, होता यह है कि खैर खबर लेने के लिए जो पहुंचते हैं पेरेंट्स, उनका मुंह पैसे से बंद किया जाता है। बेसिकली तो उन्होंने बच्चे को पैसों के लिए छोड़ा। ऐसा ही है। जब आपको वेजेस से ज़्यादा थोड़ा सा मिल रहा है तो फिर आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत है और बताने वाला बिल्कुल सही है, आप उसी तरह पेरेंट्स बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती तो है, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि अगर हुकूमत के पास कोई बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़, बहुत ही अच्छे प्लान्स हों, ये चीज़ें ऐसी हैं, इंडस्ट्री का क़याम या हमारा एक बहुत अच्छे जो हमारी तरक्की याफ्ता जो कौमें हैं, मेरे प्रोग्राम में मैं आपसे पूछती हूँ, आप कह रही हैं कि कुछ प्लानिंग हो, कुछ इनके लिए अच्छा काम किया जाए, आपके जहन में कोई प्लानिंग है तो आप शेयर करें। आप क्या चाहती हैं, इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इन बच्चों का जो तकरीबन है कोई 60 मिलियन के करीब जी, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए हम एजुकेशन प्लस एक इनको ट्रेनिंग दी जाए, हुनर की ट्रेनिंग। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, मैंने अभी तक आपने मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि ये लेबर नहीं होनी चाहिए। हम फोर्स्ड लेबर के ख़िलाफ़ हैं, हम बच्चों पे जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मैं बच्चों के काम करने के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बिल्कुल कोई नहीं है। मैं किसी भी बच्चे के, आपके अपने बच्चों को भी काम करना चाहिए। हमारी हर क्लास के, मिडिल, एलीट और लोअर, हर क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए कि ये कम्युनिटी वर्क है, ये अच्छी चीज़ है। हाँ। ये अच्छी बात है, अगर अपने हाथ से काम करोगे तो वो आपके लिए नेकी है। ये तो हमने सीखा ना। हम ये चीज़ें अपने बच्चों को ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाए। हमारी एक पूरी जनरेशन ने 4 मुलाजमों पे गुजारा किया है, और अब वही जनरेशन नेक्स्ट जब आई तो हमें पता चला कि ये जो लो वेजेस पे बच्चे आ रहे हैं, चलो ठीक है भर्ती कर लो, 1 2 3 4 आपके बच्चों को भी खेलने के लिए कोई बच्चा चाहिए तो भी बच्चे को ले आओ। आप घर पे लाके मासूम फूलों को, बजाय इसके कि आप उनकी अच्छी तरबियत करें, बजाय उसके कि अच्छा आप उनको खिला रहे हैं, बिल्कुल सही, आप उनको ठीक है पहना रहे हैं, लेकिन आप उनको उनकी मॉरल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये एक हुकूमत की तरफ से, तो वो बच्चा उस बच्चे की जो है वो रखवाली पे लगा रहता है, उसके खिलौने सेट करने पे, उसके साथ खेलने पे, उसको खाना लाने ले जाने पे लगा रहता है। वो मासूम बच्चा जो एक प्लेट में आइसक्रीम भी किसी दूसरे बच्चे के लिए जिसको उसकी रखा गया लेके जा रहा है, सोचें क्या उसको उस टाइम ये फील नहीं हो रहा कि ये बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, मैं नहीं खा रहा। ये बच्चे पता है क्या, चापलूसी सीख जाते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी बच्चे लेबर में, फोर्स लेबर हो या घरों में काम करने वाले बच्चे हैं या जो बेगार में हैं, या जितने भी बच्चे हैं, ये सब सीख जाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त के साथ साथ अपने जो मुसीबतें और मुश्किलें जितनी पड़ती हैं इनके ऊपर, तो ये बच्चे सीख जाते हैं कि हमें किससे कैसे काम निकलवाना है। हाँ। दूसरी एक पॉजिटिव चीज़ इन बच्चों में होती है कि ये शेयरिंग बहुत करते हैं। ये अपनी थोड़ी सी भी चीज़ होगी तो ये शेयर करके खाएंगे। सही है, इनमें एहसास होता है, इनमें महरूमी के एहसास के साथ एक शेयरिंग का एहसास भी होता है। जाहिर उन्हें पता है ना कि चीज़ कैसे हासिल होती है, तो अगर किसी को चाहिए होती है तो उसको ज़रूर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी हुकूमत से, हमारे इदारों से, हमारे जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है या हमारे बाकी इदारे हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों की ग्रूमिंग के लिए काम करें, तो प्लीज़ ऐसे प्लान्स करें जिसमें बच्चों की ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो। अच्छा, जो बच्चे चाइल्ड लेबर तक पहुंच जाते हैं ना, इनके ब्यूरोज के पास पहुंच जाते हैं। सारा अहमद जो है वो इस टाइम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो है वो चेयरमैन है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं वो मेरी बहुत इज्जत करती है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। जब तक हम उन तक चीज़ें पहुँचाते रहते हैं वो ज़रूर डेवलपमेंट्स का काम जो है वो करती हैं। ये बात इसलिए नहीं कि मेरी उनके साथ दोस्ती, ये बात इसलिए कि उनके सीने में वाकई बच्चों का दर्द मौजूद है। फिर उनकी पूरी टीम मेंबर्स जितने भी हैं मेरे पास यहाँ प्रोग्राम में आते रहते हैं, हम उनसे बात करते रहते हैं। सीमा अनवार साहिबा बहुत
माशाल्लाह जो है वो बच्चों के लिए जो है वो काम कर रही हैं, और लोग भी काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है कि जो आप इन तक पहुँचाना चाहती हैं, हम आपकी बात आला हुकाम तक पहुँचाएँगे, उस पर इम्प्लीमेंटेशंस भी होंगी, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, कुछ कर जाएं। आपका 15-20 साल का इतना एक्सपीरियंस है, आप पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे काम कर रही हैं, तो आप बताएं कि इन बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को क्या करना चाहिए। मैं सारा से खुद बात करूंगी, अपने प्रोग्राम के थ्रू बात करूंगी। हम वैसे बैठ के सीएम जो है वो टास्क फोर्स जो इनकी है, जो प्रॉपर तरीके से बच्चों के लिए जो है वो काम कर रही है, उनसे बात करेंगे। आप बताइए आपके जहन में क्या है? मेरे जहन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही है कि इन बच्चों की तालीम के साथ साथ ट्रेनिंग की जाए, इनको पर्सनैलिटी इनकी ग्रूम की जाए, इनके सेशंस रखे जाएं ताकि इनको बताया जाए कि आपकी पर्सनैलिटी जब ग्रूम हो जाएगी, जब डेवलप हो जाएगी, और वो इतनी स्ट्रेंथ के साथ डेवलप होगी कि आप जो नशा है वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, जो बेराहरवी है वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, जो आपके महरूमियाँ हैं वो आपने कैसे ओवरकम करनी है। आयशा, कितने बच्चों को कर लेंगे हम ऐसा? देखिए, हम शुरू करेंगे आज। अगर हम शुरू करते हैं, अगर इस प्रोग्राम के ऐसे इदारे बने जहां पर इनकी पूरी नहीं, क्या हो? मैं ये बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लोग, जो इदारे काम कर रहे हैं, वही अपने साथ हर स्कूल अपने कोई एक ग्रूमिंग सेशन ऐसा रखें जिनमें बच्चों को बताया जाए कि अगर आपके घरों में या आपके मोहल्लों में या ऐसे कहीं पे भी बच्चे आप देखते हो जो बहुत छोटे हैं और जो एजुकेटेड नहीं हैं, तो वो प्लीज़ उनको स्कूलों तक लेके आएँ, जहाँ पे उनके सेशंस हों, जहाँ पे उनकी ग्रूमिंग की जाए, जहाँ पे उनकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए। वो कम अज़ कम एजुकेशन हासिल नहीं कर सके, लेकिन इतनी नेकी हम उनके साथ कर दें कि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ करना सीख जाएं। अच्छा, मैं एक और बात भी कहती हूँ, आपकी बात से थोड़ा सा आगे मैं इस बात को जो है वो लेके चलूँगी। जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप हर बंदा जो है वो ज़ाहिरी बात है कि एक सिग्नल पर रुकेगा, जब सिग्नल बंद होगा तो आपकी गाड़ी रुकेगी। जब आप किसी छोटे मासूम बच्चे को जो है वो मांगते हुए देखें, या छोटे मासूम बच्चे को किताबें हाथ में पकड़े हुए बेचते हुए देखें, आप अगर कर सकते हैं तो उसकी तालीम का बंदोबस्त कर दें, उसका कोई ऐसा सेटअप जो है वो सेट कर दें, उसको कोई एक छोटी मोटी दुकान का या कोई एक ऐसा जो है वो सेटअप बना दें थोड़े बहुत पैसों से, कि जहाँ पर उसका ये मांगना ख़त्म हो जाए या वो इस तरीके से बेचना ख़त्म कर दे। हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल मैं हर उस बंदे की बात कर रही हूँ, क्योंकि सिग्नल से तो हर शख्स से गुजरना है, अच्छे ने भी बुरे ने भी। आप नहीं कर सकते, आप कुछ ना करें, लेकिन किसी भी बच्चे को 10 रुपये देकर आदत मत डालें कि वो ये 10 रुपये लेने के लिए लोगों की मिन्नतें समाजते करता हुआ जो है वो शीशा उतरने तक अक्सर बच्चों के हाथ आ जाते हैं। लोग शीशा बंद कर रहे होते हैं, उंगलियां आ जाती हैं उनकी। तो इस तरह की हरकतें जो है वो हम अपने सड़कों पर देखते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर जो है, हम उन्हें मांगने की आदत ना डालें, बल्कि उनको उनके पाँव पे खड़ा करें। उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, वरना अपनी गाड़ी आगे करें और आप जो है वो चले जाएं, ये सोचे समझे बगैर कि आपने नेकी की या बदी की। ये सबसे बड़ी बात, जो ये थॉट है ना, जब तक हमारे अंदर ये नहीं आएगी तब तक हम इस चाइल्ड लेबर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये छोटे मासूम बच्चे जो पढ़ाई तक नहीं पहुंच पा रहे, ये हमारी वजह से नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हम एक स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं है। किसी एक बच्चे की कफालत भी अपनी जिम्मेदारी ले लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो है वो ये मामलात कंट्रोल में आ जाएंगे। हुकूमत अपने लेवल पे करे, हर बंदा इंडिविजुअल अपने लेवल पे करे। आप क्या कहती हैं? हम मिलके करेंगे तो ये सब चीज़ें मुमकिन है। अगर हुकूमत इदारे ऐसे बना भी दे तो यहाँ पे आने वाले बच्चे कुछ अरसा उन इदारों में जाएंगे और उसके बाद वहाँ से निकल के एग्जैक्टली वही काम करेंगे जो पहले से आदत पड़ चुकी है। मैं बात कैपेसिटी बिल्डअप की कर रही हूँ कि जहाँ पे आप बच्चे को इस कदर स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो नेकी और बुराई में फ़र्क महसूस करना शुरू करे, जहाँ पे उसको पता चले कि चोरी क्या चीज़ होती है, जहाँ पे उसको पता चले कि नशा करने की आपको साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और गलत की तमीज़ हो, जहाँ पे आप ये जान जाएं कि बेराहरवी क्या चीज़ है। आप मुसलमान अपने आप को सिर्फ कहलाते हैं, प्लीज़ पूरी कौम अपने आप को मुसलमान साबित भी करे। बिल्कुल सही है। हम अपने दीन को फॉलो नहीं करते, हम एक शख्स के लिए बनाते हैं पॉलिसी और बाकी सारे लोगों को भूल जाते हैं। तो जो लेस प्रिविलेज लोग हैं प्लीज़ उनको साथ लेके चलें, वरना होगा ये कि हमारे यहाँ जो नेक्स्ट नस्ल आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो ओवरकम करेंगे तशद्दुद के ज़ोर पे हमारे ऊपर। ऐसा ही हो रहा है।
وہ حکومت کرنا چاہیں گے, وہ مار دیں گے, ختم کریں گے لوگوں کو. ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ لوٹ مار کا جو سلسلہ شروع ہوگا آج سے 10-20 سال کے بعد, اس کو پلیز ختم کرنے کے لیے آج ان بچوں کو, آج اس قوم کو, آج اس پوری جنریشن کو ساتھ لے کے چلیں. حکومت, عوام, ادارے اور جتنے بھی سوشل آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کے لیے پلان کرتی ہیں, جو کسی بھی قسم کے پلان کرتی ہیں, وہ خدا کے لیے پرسنالٹی گرومنگ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو پلان کریں. یہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا اگنورڈ ٹاپک ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو پڑھا دیا تو پتہ نہیں کیا چیز بنا دی, لیکن جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ جاہلوں سے زیادہ بری حرکتیں کر رہے ہیں. جب آپ کا پڑھا لکھا بچہ بھی شراب پی رہا ہے اور آپ کا جو ان پڑھ بچہ ہے وہ بھی آپ کو شراب لا کے دے رہا ہے اور پی بھی رہا ہے, تو اس میں اور آپ کے بچے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پلیز چائلڈ لیبر اور اس کے جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ ہم سب کا فرض ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ان کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے کام کریں تو پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, ہم اس کے کتنے سٹیپ پہ کام کر سکتے ہیں؟ کون کون سے سٹیپ ہو سکتے ہیں ان کی گرومنگ کا؟ پہلا اگر ہم انہیں سیڑھی چڑھانا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیے, پہلی سیڑھی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے, دوسری اور تیسری آسان ہو جاتی ہیں. بالکل جو سٹیپ ہے, سٹیپ لینا پڑے گا ہمیں بچوں کو اکٹھا کرنا, بچوں کو. اب یہاں سے ایک اور بات آتی ہے کہ یہ بچے ظاہر آپ کو فری آف کاسٹ کرنا پڑے گا. ہاں, یہ ہمارے معاشرے میں آپ کی منہ سے یہی بات سننا چاہ رہی تھی. ہمارے معاشرے میں والنٹیئر ورک کوئی کرنا نہیں چاہتا. کرنا, یہی تو بات میں نے کی کہ ہم ایک سٹیپ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے. میں ایگزیکٹلی کوئی ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس چیز کو سوچیں. وہی بات کر رہی ہوں کہ ہم بچوں کو جس وقت والنٹیئر ورک کرنا سکھائیں گے, جب کمیونٹی ورک کرنا سکھائیں گے, تب ان کو پتہ چلے گا, احساس ہوگا کہ ایوری تھنگ از ناٹ فار منی. ویری ٹرو. جب بچے سیکھ جائیں گے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوگا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے اور جو کام ہم سے نہیں ہو رہے وہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. یہ دیکھیں, یہ مائنڈ چینج کی گیم ہے, سارا کا سارا مائنڈ کا گیم ہے. مائنڈ کو جس طرف مرضی سیٹ کر لیں. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ جو ہے وہ یہ بتائیں ہم اپنے مائنڈ کو کس طرف سیٹ کریں. ہم اپنے ایک بندہ ہے, آج کل ہمارے پاس اتنی ایپس آ گئیں, اتنی سب چیزیں آ گئے, ہم اس کے اوپر لگ گئے. پھر ہمیں نفسیات کی مطلب لیول کیا چلا گیا کہ فالوورز بڑھ جائیں, پھر آپ اس سے لیول پہ چلے گئے کہ اس کے اتنے ہیں میرے اتنے ہو جائیں. سارا دن آپ نے اس میں اپنا ضائع کر دیا, اور ملا آپ کو کیا؟ کتنے فالوورز مل کے آپ کو کون سی سلطنت آپ کو گفٹ کر دی جائے گی, کون سی بادشاہت آپ کو دے دی جائے گی. یہ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو یہ چیزیں چل رہی ہیں, آپ یقین کریں اس میں میں نے اس میں وہ بچے بھی دیکھے ہیں جو ہم آج جو ہے وہ لیبر ڈے پہ بچوں کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی اپنی ویڈیوز بنا کے اپڈیٹ اپلوڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کریں, آپ کا شوق ہے, آپ اپنا ٹائم اس پہ اسپینڈ کریں, لیکن اس کے ساتھ آپ سائیکو نہ ہو جائیں, اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ انوالو نہ ہو جائیں کہ بالکل آپ جو پاگلوں کی طرح 24 گھنٹے اپنی آئی ڈی کھول کے دیکھتے رہیں کہ اب کتنے فالوورز ہو گئے. اب اتنا ہمارے معاشرے نے سائیکلوجیکل لوگوں کو اس چیز نے ڈسٹرب کر دیا. جہاں ہمیں ٹیلنٹ ملا وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ یہ معاملات بھی ملے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں اچھی والی کون سی ایسی ایپس, پرسنالٹی گرومنگ ایپس لانی چاہیے جس میں ہمارے پاس کچھ موٹیویشنل سپیکرز ہوں, جو آپ کی طرح جو ماہر نفسیات ہوں, جو اس میں آئیں اور پرسنالٹی گرومنگ کی ٹپس دیں؟ وہ بہت کم ہے, اس طرف عوام آتی نہیں. سوری نبیہا, میں یہاں پہ آپ سے شاید اتفاق نہ کروں یا اتنا اتفاق نہ کروں آپ کی بات سے. آپ بالکل اختلاف کر سکتی ہیں, ہر بندے کا اپنا ایک جو ہے وہ پہلو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں مجھ سے اختلاف ہو. ہم گرومنگ کے پروگرام جن بچوں کے لیے رکھنا چاہتے ہیں, ان گرومنگ کے پروگرامز تک ان بچوں کی رسائی نہیں ہے. صحیح. جن کے پاس تعلیم اور شعور نہیں ہے, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ گرومنگ ہے کیا اور ڈیولپمنٹ ہے کیا, اور ہمیں ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پہلے تو ہم جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو ایون جاب کر رہے ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, جن کی 10-10 سال 20-20 سال اپنی لائف میں گزر چکے ہیں, ہم ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں ضرورت ہے پرسنالٹی گرومنگ کی. تم یہ جو ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہو رہے ہو, آئے روز تم یہ جو تمہارا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں, تمہارا دل کرتا ہے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں یا کسی کو مار دوں, تمہیں بھی تو ضرورت ہے. جب ہم ان لوگوں کو اتنا وہ سٹبن ہے, اتنی وہ ایفرٹس ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں, تو جن کے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے موبائل کی, جن کے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے کسی ایسے میڈیا کی جہاں پہ وہ بتائیں ان کو کہ پرسنالٹی گرومنگ ہوتی کیا چیز ہے. میں بات کر رہی ہوں کہ جب تک آپ خود بول کے نہیں ان کو بتائیں گے تب تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی. کہاں بتائیں گے؟ بتائیں. ہم یہ فورمز کریٹ کریں, ہم یہ کوئی ایک حکومت کی طرف سے, میں والنٹیئر ورک کا آپ کو کہتی ہوں کہ
مجھے انگیج کر لیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے مجھے انگیج کر لیں، کسی کوئی اور ڈپارٹمنٹ کر لے، میں مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ایسے لیکچرز دینے کے لیے آ سکتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ کریں، سوچیں اور اس پہ عمل تو کریں، سٹارٹ تو کریں۔ ہم پہلے سوچتے ہیں، بیورو والے جو ہے نا ہم آلریڈی پہلے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ وغیرہ موجود ہیں جو بچوں کی گرومنگ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ کیا آ رہا ہے، ان کی بلڈنگ میں جتنے بچوں کی جو جگہ ہے وہ اتنے ہی وہاں رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بچے نہیں رکھ سکتے۔ نہیں، ان بچوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب پرابلم کیا آ رہی ہے، دیکھیں آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ جو اسٹریٹ چلڈرن جس ٹائم میں وہ کماتے ہیں، میں پھر آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں آپ سے سوال کیا کر رہی ہوں، کہ وہ بچے جو اس وقت سڑکوں پہ مانگ رہے ہیں ان کو ہم کس طرح اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو تک لا کے پھر واپس ان کو ان کے کام پہ چھوڑ دیں گے؟ یہ اتنا تھوڑا ٹائم یا جتنا بھی ٹائم وہ نکالیں گے، کیسے ہم ان کو کیسے گروم کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، ان کے پاس آنے جانے کا جو ہے وہ سیٹ اپ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ یا تو ہم ہر اشارے پہ ہر سگنل پر جو ہے وہ یہ کام شروع کر دیں، پھر تو شاید ہمیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ ہمارا سارٹ آؤٹ ہو۔ یہ کام آرگنائزیشنز کریں گی، یہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو NGOs ہیں جن کے پاس فنڈنگ آتی ہے باہر سے یا پاکستان سے یا جن کے پاس ریسورسز ہیں، وہ یہ کام کریں گے اور یہ کیمپس لگیں گے۔ کیمپس جگہ جگہ پہ لگائے جا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کے چھوٹے اسکول میں کیمپ لگ سکتا ہے، کسی بھی جگہ کے چھوٹے سے چوراہے میں کیمپ لگ سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تعداد لوگوں کی زیادہ ہے، ہم وہاں پہ یہ موبائل کیمپس ہو سکتے ہیں۔ تو موبائل کیمپ لگانے میں کوئی خرچہ نہیں، کسی قسم کا بچوں کو کہیں آنے لے جانے کے چکر نہیں۔ دوسری یہ چیز کہ بچوں کا ٹائم کم سے کم ویسٹ ہوگا، جو اگر وہ کام کر بھی رہے ہیں تو ان کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، ان کے جو ہیں سپروائزرز ہیں ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے وہ ان کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اسپیئر کریں۔ میں پچھلے 8 سال سے اسٹریٹ چلڈرنس پہ کام کر رہی ہوں۔ پچھلے 8 سالوں میں سردیوں کی ان راتوں میں بھی سڑکوں پہ نکل کے رات کو میں نے جو ہے وہ ان بچوں کو جو ہے وہ دیکھا ہے، پرکھا ہے، یہ بچے آتے کہاں سے ہیں، جاتے کہاں سے ہیں، ایون یہاں تک میں ان کی ریکی جو ہے وہ کرتی رہی ہوں۔ اور لٹرلی میں یہ سوچ کے اور دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کچھ بچے جو مانگنے کے لیے اسپیشلی آتے ہیں ان کو گاڑیاں بھر کے، رکشے بھر کے، ویگنے بھر کے لایا جاتا ہے اور ان کو اسپیسیفک ہر جگہ پر ہر اشارے پر جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے۔ اور وہ بچے جو چیزیں بیچ رہے ہیں ان کو کچھ کتابیں ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہیں، کسی کو پھول پکڑا دیے جاتے ہیں، کوئی بچہ معذور ہے، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں یا کچھ نہیں ہے، ان کو اشاروں پہ جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ پورا کا پورا مافیا کام کر رہا ہے۔ کہاں سے کیا کریں گے؟ یہ بانڈڈ لیبر ہے، اس کو حکومت سختی کے بغیر ختم نہیں کر سکتی۔ نہیں ہو سکتا نا، یہ حکومت کی ذمہ داری میں آتے ہیں، اس کو ہم لوگ ختم نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا معاشرہ تو صرف نکل پڑا ہے۔ میں ان بچوں کی صرف اور صرف گرومنگ کی بات کر رہی ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کہاں غلط ہیں اور کہاں صحیح ہیں۔ یہ جو بانڈڈ لیبر ہے اس کے آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے۔ اب بیچارے جو گواہ ہوئے بچے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ماں باپ نہیں پوچھنے والے نہیں ہیں، ان کو یہ لوگ جو ہے وہ بھیک مانگنے پہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ بالکل، اور ان بچوں کے اوپر جو سپرویژن ہے، جو ظلم کی سپرویژن ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی اس طرح سے جب تک کہ حکومت خود نہ ختم کرنا چاہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری تو حکومت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ، پیرنٹس، ان بچوں کے سپروائزر، ان بچوں کے جن گھروں میں وہ جاتے ہیں یا جن جگہوں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن انڈسٹریز میں وہ کام کر رہے ہیں، جیسے فٹ بال انڈسٹری ہے وہ بچوں کی وجہ سے چل رہی ہے، جو کارپیٹ انڈسٹری ہے وہ بچوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اور یہ بانڈڈ لیبرز جو ہیں، اینٹوں کے بھٹے، ان میں بچوں کو پیسے دے کے لایا جاتا ہے یا خرید کے بچے لے کے آئے جاتے ہیں، یا پھر ان کو بچوں کو پیرنٹس کو ایڈوانس دے دیا جاتا ہے تاکہ زندگی غلام بن کے رہتے ہیں، صرف صرف لاکھ روپے پہ، 60,000 پہ، 50,000 پہ، اتنی چھوٹی رقموں کے لیے کہ جو شاید ہم لوگ جو ہے وہ ایسے ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی پہ جب بچوں کے مستقبل کو خرید لیا جاتا ہے تو آپ یقین کریں پھر مستقبل میں ہمیں ایسے ہی معمار ملتے ہیں کہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہیں، تو پھر ہمارے نوجوان جو ہے وہ جب اس لیول پر آتے ہیں تو سوچ لیں کہ ان کی سائیکی کیا ہوتی ہوگی، وہ سائیکولوجیکل طور پہ کتنے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ معاشرے کے ریسورسز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، ایک حصے کے پاس بہت ریسورسز ہوں گے، وہ اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا، اچھا اڑے گا، اور جو بچے گا اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، اور دوسرا ایک لیس پریویلیج آپ پورا جنریشن ایسی کریٹ کر دیں گے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو اس ڈسٹ بن میں سے بھی نکال کے کھانے کو تیار ہیں جو آپ کے بچوں نے چھوڑ دیا یا پھینک دیا۔
تو اب آپ بتائیے کہ آپ اس جنریشن کو گیپ کیسے ختم کریں گے؟ بالکل ایسا یہ تو اس جنریشن ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہم جو لوگ اچھا کھا رہے ہیں, جو لوگ اچھا پی رہے ہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ تکلیف کیا ہوتی ہے. وہاں پہ پیرنٹس اپنے بچوں کو 50-50 ہزار روپے کے لیے نہ بھیجیں کہیں تو اور کیا کریں. ایسا ہی ہے جب ماں باپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, وہ خود بھی کام کر رہے ہیں, یا اگر وہ خود کام کرنے کے قابل نہیں ہیں تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے ہیں تو پھر بچے کام کریں. بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ اللہ نے ریسورسز کسی کو ہیومن ریسورسز دے دیے ہیں اور کسی کے پاس فائنینشیل ریسورسز بہت زیادہ ہیں. اب یہ ان پر ظاہر ہے ان پر قانون تو بنے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مسہپ ہوتا ہے, ان بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, کوئی اور معاملات ہوتے ہیں, تو ان پر جو ہے وہ قانون بن چکے ہیں, ان پر جو ہے وہ دفعیں بھی لگ چکی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پھر وہی بات ہے کہ یہ قانون کی گرفت سے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں, اور جو ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے والے ہیں یا اور لوگ ہیں, تو ہمارے یہ بچے جو ہے وہ پھر انصاف کے لیے در بدر جو ہے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. آج کے دن جو چائلڈ لیبر ڈے ہے, میری بھی یہ اپیل ہے اپنے پروگرام کے تھرو تمام گورنمنٹ سے, اعلیٰ حکام سے, کہ ان بچوں کے لیے پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے جو ہے وہ پراپر انتظامات کیے جائیں. ان کو معاشرے میں ایک اچھا شہری بنانے کے لیے, ان کی پرسنالٹی کو گرومڈ کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقہ کار مختلف NGOs اس پہ کام کر رہی ہیں, مختلف لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کو کھانا پہنچانا ہی ذمہ داری نہیں ہے, یا ان کو جو ہے وہ ان کا کوئی کاروبار یا کام لگوانا, بلکہ ان کی پرسنالٹی گرومنگ بھی بہت ضروری ہے. ان کو سائیکلوجیکل طور پر جو ہے وہ ایک اچھا انسان بنانا بہت ضروری ہے. تو اس چیز کے لیے جو ہے وہ کام کریں. ہم سب بات کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, فلاں چائلڈ لیبر کے لیے یہ کر دیں وہ کر دیں, لیکن میں بھی اور عائشہ بھی دونوں ایز اے ماہر نفسیات یہ بات کر رہے ہیں, آپ سے اپیل کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے تھرو کہ ان کی سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ, ان کی سائیکلوجیکل پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے انتظامات کیے جائیں, ہونے چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں جو ہے وہ یہ ضروری ہو جائے گا. دیکھیں باہر اگر ہم جاتے ہیں عائشہ, تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ہر اسکول میں, ہر ادارے میں ایک سائیکالوجسٹ, ایک سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ موجود ہے, بچوں کی ہیلپ کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, ان کو معاشرے میں ایک اچھا شہری بنانے کے لیے. ان کو کسی کوئی پرابلم ہے, کوئی والدین کے درمیان کوئی مسائل ہیں, بچے اس سے ڈپریس ہو کے اسکول آتے ہیں تو وہ نہیں صحیح پڑھ پاتے, وہ سائیکالوجسٹ اس کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں اپنا انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہا. یہاں پر ایسا کوئی نظام نہیں ہے. یہاں سائیکالوجسٹ کو پاگلوں کا ڈاکٹر کہہ کے بات ختم کر دی جاتی ہے کہ یہ اچھا پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو یہ جو تھاٹ ہے اس کو کب چینج ہوگی؟ یہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ سائیکالوجسٹ آپ کی ہیلپ کے لیے ہیں؟ ہم ماہر نفسیات جو آپ کے لیے بیٹھے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, آپ کو ایک اچھا شہری بنانے میں مدد کرتے ہیں, آپ کے سٹریس, آپ کے ڈپریشن لیول کو کم کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. یہ کب سمجھا پائیں گے ہم؟ نبیہہ یہ کام ہم لوگ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں, کوئی 20 ایئرس سے تو میں کر رہی ہوں, اور میرے سے ظاہر ہے بہت سارے سینئر لوگ کم از کم 70 سالوں سے ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عوام کو, ہم اپنے لوگوں کو, ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس دے سکیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا کیوں ضروری ہے. بالکل. ابھی آپ یقین جانیے کہ جو پیرنٹس ہیں بچوں کے, جو بچے سائیکلوجیکلی ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ اسکولس میں جیسا پرفارم کرتے ہیں, اسکول کی جو ہیڈ ٹیچر ہیں وہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. کبھی کسی اسکول سے یہ شکایت کسی ہیڈ ٹیچر نے نہیں کی ہوگی کہ ہمارے ہاں کوئی سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے. کبھی کسی نے ریکویسٹ نہیں کی, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ایک کاؤنسلر ہونا چاہیے جو بچوں کو بتائے کہ میٹرک کے بعد آپ کیا کریں گے. کیریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں پتا بچوں کو آگے جا کے کرنا کیا ہے, بند ہے. کون سے شعبے میں جائیں. اس کے علاوہ آپ کے بچے جو ہیں وہ خود رو پودے کی طرح بڑھ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم میٹرک کے بعد کیا کریں گے. ان سب نے سائنس چوز کی ہے لیکن سب پڑھنا نہیں چاہتے. ہم جب اپنے پڑھے لکھے بچوں کو یہ فیسلٹی نہیں دے سکے جانتے بوجھتے, تو پھر ہم ان بچوں کو یہ فیسلٹی کیسے دیں گے جو بچے لیبر ہیں, جو بچے چھوٹی عمروں میں لیس پریویلیج ہونے کی وجہ سے کاموں میں مصروف ہیں اور اپنی زندگی کی ہر خوشی کو ایک سائڈ پہ رکھ چکے ہیں. ویسے ان بچوں کی زندگی سے خوشی نام کا تو ایک جو ورڈ ہے وہ ختم ہی ہو جاتا ہے نا. دیکھیے ان کی خوشی میں خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ڈیلی خوشی ہے, آج اچھا کھا لیا تو خوش ہیں, آج اچھا پہن لیا تو خوش ہیں, کسی نے نیا جوڑا لے دیا تو خوش ہیں. یہ خوشی ہے ان کی. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. بالکل ایسے ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں پانے کے لیے پھر بچے چوریاں کرتے ہیں.
بالکل ڈکیتیاں کرتے ہیں, بڑے بڑے گینگز کا حصہ بن جاتے ہیں. دیکھیں لڑکے چوریاں کرتے ہیں, لڑکیاں بھی چوریاں کرتی ہیں. لڑکیوں کے ساتھ ایک اور جو وہ بہت ہی برا سلوک جو ہے وہ ریپ کی صورت میں ہوتا ہے, جس پہ وہاں پہ وہ نام بھی نہیں لیتی ہیں. بالکل بالکل. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان ریسورسز کو پانے کے لیے بچی کے ساتھ اگر ریپ کیا کسی نے اور اس کو پیسے دے دیا تو وہ خاموش ہو جاتی ہے, وہ بتاتی بھی نہیں ہے کسی کو. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. وہ انجوائے کر رہی ہوتی ہے, وہ فیسلٹیز انجوائے کرنے کے لیے سوچتی ہے کہ کوئی بات نہیں, کام تو میں نے کرنا ہی ہے, خیر ہے پھر کیا ہوا. صحیح بات ہے. میں یہ چاہتی ہوں, میں یہ پھر بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کریں کہ ان بچوں کے اندر شعور پیدا کر دیں, کہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ غلط عادتیں کیا ہوتی ہیں, بری عادتیں کیا ہوتی ہیں اور اچھی عادتیں کیا ہوتی ہیں, اور ان کے ساتھ ہم نے اچھی عادتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ جو ہے وہ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, چائلڈ لیبرز کے لیے, بچوں کو سمجھانا کہ صحیح اور غلط کیا ہے. ہم بچوں کو آج تک یہ سمجھانے میں ناکام رہے, اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر پائے, تو چائلڈ لیبرز کے لیے جو ہے وہ تربیت کے لیے الگ سے انتظامات جو ہے وہ ہونے بہت ضروری ہیں. آج کے دن کے موقع پہ چائلڈ لیبر ڈے منا لینا بڑی بات نہیں ہے, بلکہ ان لیبر کے لیے, ان بچوں کے لیے جو چھوٹے معصوم بچے ہیں, ننھے ہاتھ ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, ان کو مستقبل کے لیے ان کو اچھی تربیت دینا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ چلتی جا رہی ہیں, ہم اس کو جو ہے وہ آگے پراپر طریقے سے جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی عائشہ کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتایا بھی, سمجھایا بھی, ہم سے بات بھی کی, اور ساتھ ہی جو سجیشن آپ نے جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ رکھی ہے کہ ان کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے جو ہے وہ کچھ اداروں کو سامنے آنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. جیسے فری کیمپس لگتے ہیں ایسے ہی کیمپنگ ہونی چاہیے, جہاں یہ بچے جو ہے وہ فری آف کاسٹ آ کر جو ہے وہ یہ سیکھ سکیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, تو شاید ہم اپنے معاشرے میں کچھ اچھے جو ہے وہ لا سکیں. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. آج چائلڈ لیبر ڈے کے حوالے سے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ اگر آپ کے ارد گرد بھی کچھ ایسے بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں, معصوم ہیں, ان کی معصومیت اگر ان سے چھن گئی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے محنت کر رہے ہیں, تو آپ میں سے اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو ان کا ساتھ ضرور دیجیے. کسی کو ایسے بیچ راہ کے چھوڑ دینا بڑی بات نہیں ہے, بڑی بات تو تب ہے جب آپ کسی کا جو ہے وہ تکلیف میں ہاتھ پکڑ لیں اور پھر اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیں. یہ بہت مشکل کام ہے, شاید میرے لیے کہنا بہت آسان ہوگا, لیکن جب کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں سکون ہے اور اسی میں اطمینان ہے. آج جو ڈپریشن ہمارے معاشرے میں ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم نیک کام کرتے نہیں ہیں, صرف نیک کام کو سمجھتے ہیں. تو خدا کے لیے نیک کام کرنے شروع کیجئے تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے, اور یہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ ہمارے ملک سے ختم ہو کر ایک اچھے ماحول میں جو ہے ان بچوں کو اچھا ماحول مل سکے. کل پھر نئی صبح نئے آغاز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.